بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پتنگ ڈور میں جو پروفیشنل لوگ ہوتے تھے، جن کو کہ ان زمانوں میں استاد کہا جاتا تھا، یہ استادی کی جو آپ کو پگ یا استادی کا درجہ اتنی آسانی سے عطا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے بڑی کڑی محنت اور بڑے جتن کرنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچتے تھے کہ آپ استاد کہلائے جا سکیں۔ پرانے استادوں کے پتنگیں بنانے کا طریقہ کار اور ان کا فارمولہ ہی الگ سے ہوتا تھا۔ ان میں سے جو زیادہ تر استاد تھے وہ پتنگ فروش نہیں ہوتے تھے، وہ صرف پتنگیں بناتے تھے اپنی دف کے لیے اور اپنے شاگردوں کے لیے۔ میرے نانا کے کزن جو تھے بہو بشیر صاحب، جو کہ مولوی محمد رفیق صاحب کے استاد تھے اور استاد لالا کے شاگرد تھے منٹو پارک میں، وہ پتنگوں کی تیلیوں کو سرسوں کے تیل میں کئی مہینے بھگو کر پھر ان کو ہلکا سا سیکا لگا کر تو اپنی چھت کی کڑیاں جو ہوتی ہے لکڑی کی چھتیں، وہاں پر کیل ٹھوک کر وہاں پہ گٹھیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے، اور دو تین سال اس تیلی کو بنایا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس کو اپنی لینگویج میں کہتے تھے کہ ڈولنا، تھوڑی تیلیاں ڈول کر تو ان کو وہ دھاگے کے ساتھ پٹیوں کے ساتھ باندھ کر وہاں رکھ دیتے تھے۔ جب کبھی پتنگ بازی کے کمپٹیشن کے دن آتے تھے، کپ کا سیزن آتا تھا، تو ان تیلیوں میں سے تیلیاں نکالی جاتی تھیں پر اور ان کے تیلیوں سے پتنگیں بنائی جاتی تھی کپ کے مقابلوں کے لیے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 4 پتنگیں روزانہ کی بنتی تھی پورے دن میں۔ اور میں نے خود اپنے نانا جان کے کزن کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ تیلیاں تیل میں بھگو کر پھر جب محلے کے باہر ایک تندور ہوتا تھا، جب وہ تندور والا بندہ اور اس کی بیگم روٹیاں شوٹیاں لگانے سے فارغ ہو جاتے تھے تو یہ وہاں تیلیاں لے جا کر ہلکی آنچ پر ان کو سیکا کرتے تھے اور تندور کے اوپر کسی لوہے کی تار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ وہ دھیمی اس کو ہیٹ پہنچتی تھی تو اس میں وہ تیل جذب ہوتا تھا اور وہ بانس اس قدر اعلیٰ لیول کا بن جاتا تھا کہ آپ اس کو 20 سال بھی پتنگ کو رکھیں تو اس میں ذرا سی بھی جول نہیں آتی تھی اور وہ پتنگ اپنا آپ نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ ایک فارمولہ ہوتا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ مشہور تھا۔ آج سے 50 سال سے لے کے 100 سال 125 سال پہلے تک اسی فارمولے کے تحت پتنگیں بنائی جاتی تھی۔ تب پتنگ فروشی کے لیول کی پتنگیں یہ نہیں ہوتی تھیں۔ تو میں نے ایک اپنے بزرگوں سے واقعہ سنا ہوا ہے، جو میرے استاد مرحوم تھے رشید پہلوان، وہ بتایا کرتے تھے کہ شاید 1930-35 میں منٹو پارک کے کسی استاد کی بنی ہوئی پتنگ جو فروغ گنج پلی کے قریب کرکے سے ٹوٹ گئی، اور تب لاہور شہر کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی ابھی، کیونکہ یہ پارٹیشن بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ایک ویسے یعنی کہ وہ اندازہ بتاتے ہیں کہ وہ پتنگ ٹوٹی ہے تو وہ جو گراؤنڈ کے استاد تھے انہوں نے اعلان کیا کہ جو اس پتنگ کو پکڑ کے لائے گا اس کو 5 کلو مٹھائی کا ٹوکرا اور ساتھ میں 100 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جن کے پاس سائیکلیں بھی بہت کم ہوتی تھی، کوئی 2-3-4 لوگ سائیکلوں والے بھاگے، ایک بندے کے پاس وہ کس زمانے کا کوئی سکوٹر تھا، وہ سکوٹر لے کر بھاگا اس کے پیچھے۔ وہ پتنگ اس طرح گول گھومتی وہ ادھر ہربنس پورا، مغل پورا، جلو موڑ سے گزرتی وہ کہتے ہیں کہ آگے BRB نہر پھلانگ گئی وہ پتنگ، لیکن وہ پتنگ جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آ سکی اور یہ وہاں سے ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے۔ یہ شاید نیا پاکستان بنا تھا تب کی بات ہے، کیونکہ وہ جو بات کا حوالہ دیا ہے کہ BRB نے ہمیں مین کہ وہ آگے پھر بارڈر ہوگا، لیکن بات یہ کافی پرانی ہے۔ تو وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پتنگ اس قدر سموتھ بنتی تھی کہ جب یہ کٹ جاتی تو یہ گول چکروں میں گھومتی ہوئی ایک جیسی جاتی تھی، نہ کہ یہ ایک دم جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پتنگ بازی کی اصطلاح میں کہ چپ کھا جانا یا الٹ بازی کھا جانا، نہیں، وہ اس قدر سموتھ پتنگ بنتی تھی کہ وہ جیسے چیلیں بہت زیادہ بلندی پر جا کر ایسے تیرتی ہیں اور اپنے پر ہلانا بند کر، اس طرح سے یہ تیرتی ہوئی پتنگ جاتی تھی۔ تو اس قدر یہ نامی گرامی لوگ تھے اور اس قدر ہائی لیول کی اور بہترین قسم کی پتنگ بنتی تھی
اصل میں یہ اپنی دف کے نام کے لیے یہ چیزیں کیا کرتے تھے، تو میں اپنے وہ تایا جان کو جو نانا کے بھائی تھے ان کو بھی دیکھا کرتا تھا، ایسی ایسی آؤٹ کلاس پتنگیں بناتے تھے، اور جب یہ کپ کے لیے پتنگیں تیار کی جاتی تھی تو ان کا 3 پیسے جوڑی سے لے کر 8 گٹھی پتنگوں تک ان کی رقمیں بنتی تھیں، ایک ہی ڈیزائن کی، ایک ہی کلر کی۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی تھی: 3 پیسے جوڑی، 4 گٹھی، 4.5 گٹھی، 5 گٹھی، 5.5 گٹھی، 6 گٹھی، 6.5 گٹھی، 7 گٹھی، 7.5 گٹھی اور 8 گٹھی۔ تو یہ ایسی خوبصورت یہ چیز تھی، ایک ایسا ہنر تھا کہ یہ بڑے بڑے فنکار لوگ مانتے ہیں ان کو کہ یہ کاریگری ایسے ہی نہیں آتی تھی، اس کے لیے آپ کو کئی دہائیاں محنت کرنا پڑتی تھی اور تب جا کے آپ کو یہ اعزاز ملتا تھا۔ اسی طرح سے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ ڈور لگانے والے بھی ایسے ایسے فنکار تھے کہ ان کی ڈور اس قدر گول ہوتی تھی، یہ پرانے پتنگ باز سمجھتے ہوں گے، کہ وہ کسی بھی طرف سے آپ کو خراش نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس ڈور کو آنکھ میں پھیر دو تو آنکھ میں بھی چبھن نہ ہونے دے۔ تو یہ بڑے زندگی کے حسین واقعات ہوتے ہیں، یہ بزرگوں سے سن سن کے ایسی ایسی مزیدار کہانیاں، تو دل خوش ہو جاتا تھا۔ اور ویسے میں نے اپنی پوری لائف میں، مجھے 50 سال ایج ہو گئی، تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی بہت ہی اچھے استاد کی پتنگ جو مجھے ملی تھی، وہ یہ دوسرا واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں کوئی 12-13 سال کے لگ بھگ میری ایج ہوگی، تو منٹو پارک میں کوئی کپ کے پیچ ہو رہے تھے، تو منٹو پارک سے ہوا کا رخ ہمارے شاد باغ کی طرف تھا، تو دور سے نظر آیا کہ ایک پتنگوں کا پیچا ہے اور ایک پتنگ کٹ کر آ گئی۔ اچھا، وہ پتنگ کٹ کر آئی ہے، وہ پکڑی گئی، تھوڑی سی اوپر اٹھی، وہ ٹوٹ گئی۔ پھر کوئی 10-20 سیکنڈ کے بعد پھر کسی نے پکڑی، پھر وہ تھوڑی سی اوپر آئی، پھر وہ ٹوٹ گئی۔ وہ اس طرح سے کرتے کرتے کوئی 5-7 مرتبہ وہ پتنگ ٹوٹی، اور وہ تیرتی 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 میرے گھر کے بالکل قریب آ گئی، لیکن وہ میرے گھر پہ نہیں آ سکی، وہ میرے گھر سے کوئی 5-6 گھر پرے کر کے کسی گھر میں وہ چلی گئی پتنگ۔ تو وہاں سے وہ ایک لڑکا اس کو لے کر آیا پکڑ کے، تو میں نے اس کی بڑی منتیں کی کہ یہ پتنگ مجھے دے دو۔ وہ براؤن کلر کی پتنگ تھی، 6 پانی گم پان جسے ہم کہتے ہیں، جرمنی کی، لیکن وہ بندہ پتنگ نہیں دیتا تھا۔ اچھا جی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، وہ لڑکا قابو ہی نہ آئے۔ میں بڑی کوشش کروں کہ یہ پتنگ مجھے کسی طرح مل جائے، وہ پتنگ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ ایسا ہوا کہ شاید اس کے پاس کوئی گڈیاں شڈیاں ختم ہو چکی تھیں یا پیسے پوسے نہیں، تو وہ مجھے کہتا ہے وہ پتنگ لینی ہوں۔ میں نے کہا وہ پتنگ لاؤ مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے ایسا نہ کر کے میں نے تو 2 روپے دے دے تے ساتھ میں 4 یا 5 تاوے گڈے مجھے دے دے۔ تو جی ہمارا بھی بچپن تھا، مطلب ایویں بندہ کہ میں نے بھی وہ کچھ لوٹے ہوئے گڈے پڑے ہوئے تھے، میں نے اس میں سے 4 اس کو گڈے دیے، تاوے نکال کے اس نے اپنی مرضی کے چن لیے، کلر دیکھ لیا، ڈیزائن دیکھ لیا، جو بھی ہوتا ہے۔ ساتھ میں نے اس کو 2 روپے دیے، وہ میں نے پتنگ لے لی۔ وہ ان وقتوں میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پتنگ کیا ہے۔ اچھا، وہ پتنگ بھی کافی دیر میرے پاس پڑی رہی، کہ 2-3-4 سال، اس کا تھوڑا سا کلر فینٹ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ میرا ایک دوست تھا پتنگیں بنانے والا، تو اس سے میں نے بات کی، تو کہتا ہے یار وہ مجھے پتنگ لا کر تو دکھاؤ۔ اچھا، وہ جیسے ہی پتنگ اس نے دیکھی، اس نے سب سے پہلے نیچے پتنگ کی دم پکڑی، انہوں نے کہا اے تے استاد نتھے دی پتنگ بنی ہے۔ مجھے ان وقتوں میں خدا جانتا ہے کہ اتنی زیادہ سینس نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ اس پتنگ کی دم بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ بڑی کٹی ہوئی تھی۔ تو وہ لڑکا آگے سے کہنے لگا کہ میں تو منٹو پارک جانا رہنا ہے، استاد نتھے دی پتنگ ہے یہ، مجھے اس کے نکے کی کاٹ کا سٹائل اور اس کی دم کا پتہ ہے، یہ پتنگ تم مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے 60 چگٹی اور 4 پتنگیں دے دیتا ہوں۔ وہ کائٹ بیکر تھا، اس نے وہ 4 پتنگیں مجھے دے دی۔ میں نے اس لالچ میں کہ چلو ایک پتنگ کے بدلے مجھے 4 پتنگیں آ رہی ہیں، میں نے 4 پتنگیں لے لیں۔ بعد میں وہ پتہ چلا کہ اس بندے نے اس پتنگ کو کھول کر اس کی تیلیوں کے جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں کائٹ میکر کہتے ہیں کینڈا بنانا، اس نے اس کا پہلے فرما ٹریس کیا، اس کا فرما بنا لیا، اس کا کینڈا بنا لیا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ 6.5 گٹھی پتنگ ہے، 6.5 گٹھے سائز کی پتنگ تھی۔
تو وہ ایک ایسی خوبصورت پتنگ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ تو 5-7 سال گزرنے کے بعد مجھے اس کا پتہ چلا کہ وہ کیا نایاب چیز تھی، اور میں نے ایویں ہی اس کو دے دی. اس نے اپنے صرف کینڈے بنانے کی خاطر اس پتنگ کو کھول کر اس کے سائز کے کینڈے بنا لیے. تو یہ پتنگ بازی کی ہزاروں داستانیں ہیں. یہ ایک بتاؤ تو دوسری یاد آ جاتی ہے، دوسری بتاؤ تو تیسری یاد آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے چلے گئے، یہ زندگی کے سلسلے چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کا پتنگ بازی کا جو مین ہیڈ کوارٹر تھا وہ منٹو پارک ہی تھا. اور جیسے کھلاڑی منٹو پارک نے پیدا کر دیے وہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہو سکتے. تو یہ بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، تو میں یہیں پر اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے سے نیا واقعہ ملتا رہے، ورنہ آپ مزے مزے کی باتوں سے محروم رہ جائیں گے. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.